میں کہتا ہوں انسان کو دنیا میں کچھ نہ ملے، اللہ کی محبت مل جائے نا، بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر انسان کو دنیا میں سب کچھ مل گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب اس کو ملا ہے نا، یعنی اللہ کے نزدیک وہ از نتھنگ، از اے ٹریش۔ امیجن کریں، میں کہتا ہوں ملینئر اگر بلینئر بھی ہے نا، تباہ ہے وہ بندہ، ختم ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آسمانوں پر بڑے معروف ہوتے ہیں، زمین میں کوئی نہیں جانتا ہوتا، اور کتنے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر پوری دنیا جانتی ہے لیکن آسمان میں کوئی فرشتے کو اس کا پتہ نہیں دیتے، بلا دیے گئے، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اور کچھ ایسے ہیں اللہ کے بندے ہیں جن کو دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ جانتا ہو لیکن آسمان کا ہر فرشتہ ان کے لیے دعا کرے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی محبت اگر انسان کو مل جائے نا، اس سے بڑی بات کوئی نہیں جس کو ہم اتنا چھوٹا لیتے ہیں۔ لا یحب اللہ الجر، وہ کہتے ہیں اللہ اسے محبت نہیں کرے گا، ہم کہتے ہیں یار کون سی بڑی بات ہے۔ کسی صحابی کو یہ پتہ چل جاتا نا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، وہ پگھل جاتا لٹرلی، لیکن ہمارے نزدیک اگر کوئی مسلمان مصیبت میں ہونا تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اس مصیبت میں صبر کرتا ہوں، مجھے پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اور اگر میں اس میں صبر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ من یرید اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو the toughest battles to his toughest slaves۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے آیا ہم حزب اللہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ کی آرمی میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، قبر حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں۔ میں کوئی جذبات سے نہیں کہہ رہا، میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اگر یقین ہوتا نا ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول حق تھے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی، پھر موت کا غم تو چھوٹا غم ہے، نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے۔ صلاح از یور لائف لائن، جس نے نماز مس کر دی اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن کی جو آیت ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ہر بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آفن ٹائمز آپ کسی دوسرے بندے کی زندگی میں ایک ایسی مصیبت دیکھتے ہیں جو آپ جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ میرے پہ آئی نا تو میں تو فوت ہو جاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اس بندے کی کیپیسٹی میں ہوتی ہے۔ ہر بندے کے لیے ٹیسٹ، اس کی کیپیسٹیز، اس کا سب کچھ مختلف ہے۔ اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی امتحان سے مجھے یا آپ کو گزارا ہے وہ میری کیپیسٹی میں ہے، وہ میں برداشت کر سکتا ہوں، اور اس میں کرنا کیا ہے، اس میں رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ آپ پہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ایسا جب بھی آپ کی زندگی میں کچھ ہو، بندہ اپنے اعمال کی طرف میرے خیال سے نظر دوڑائے، کریکٹ کرنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو جہاں کر سکتا ہے۔ ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے، الگ تھلگ ہو کے، بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں، تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے، اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا، ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ہمیں پیغام دیا۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی، زندگی بے قرار ہو جائے گی، زندگی میں تکلف آ جائے گا۔ میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک مفت کی بے چینی، اپنا تعارف کرانے کی بے چینی، اپنا نام بنانے کی بے چینی، اپنا ظاہر کرنے کی بے چینی، اپنی کوئی کہانی سنانے کی بے چینی۔ آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور حوصلے کے ساتھ کریں، اور پھر تھوڑا ٹائم دیں، ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود عزت عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو شہرت بھی عطا کر دے۔ آپ کو کہیں منظور نظر ہونا ہے، فرنٹ سیٹ پہ آنا ہے تو ٹائم لگے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں میں کسی وجہ سے آیا ہوں۔ بلا وجہ آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو کرسی مل جاتی ہے وہ بلا وجہ چھین بھی جاتی ہے، تو کسی وجہ سے ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوام بھی دیتا ہے۔ استقبلوا هذا الشهر بالفرح والسرور والابتهاج، خوشی کے ساتھ، شوق فراوان کے ساتھ، محبت کے ساتھ
اس مہینے کا استقبال کرو. یہ استقبال کی ایک صورت ہے. فرمایا کہ دوسری صورت اس مہینے میں استقبال رمضان کی یہ ہے پختہ ارادہ کیا جائے کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمائے تو ہم اپنے آپ کو صالح اعمال میں لگا دیں گے. یہ ہے ماہ صیام کے استقبال کی صورت. منصوبہ بندی کرو کہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کریں گے, اس کو ترجمے اور مفاہیم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس مہینے میں ہم نوافل ادا کریں گے, قضا شدہ نمازیں جو ہمارے ذمہ واجب الادا ہے ان کو ہم پورا کریں گے. اپنے ذمے سے اللہ کا جو قرض ہے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح کسی کا حق غصب کیا ہے, کسی سے زیادتی کی ہے تو ضرور تلافی کی جائے گی. رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں, ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے. بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے, یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا, فلانے کو فلان کہہ دیا, اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف. ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے, ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی, ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے, کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے, تو اس سے جا کے معافی مانگے. تو یہ چیزیں معافی کا سب